السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سے اہم ایشوز ہیں جس پہ گفتگو کرنا ہوتی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے عوامی مسائل کو بھی اور عوامی ایشوز کو بھی میں آپ تک لے کر آؤں. آج میں نے ذکر کرنا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ موجودہ حکومت کی نااہلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزوں کو صحیح طرح عوام تک پہنچا نہیں سکتی. آج میں کوشش کروں گا، ایک تو میرا مہنگائی کے ٹاپک کے ریزن کیا ہیں اور وجوہات کیا ہیں، دوسرا جو میں نے ڈینگی جو یہاں تباہی پھیلا رہا ہے، نالائکی اور قصور کس کا ہے، اور سب سے اہم ایشو جو ہے پوری دنیا میں ہیٹ سپیچ کا، ڈیفمیشن کا، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا ریگولیٹ کا قانون کا نفاذ بڑا سختی سے ہے نہیں تو پاکستان میں نہیں ہے. پہلے ذکر کر لیتے ہیں ریحام خان کے حوالے سے. زلفی بخاری کے بارے میں پروگرام انہوں نے کیا، اور آپ کو یاد ہوگا الزامات لگائے. زلفی بخاری نے ان کے اگینسٹ متعلقہ فورم پہ چلے گئے اور کروڑوں روپیہ دینا پڑنا تھا. انہوں نے معذرت کی، اپالوجی. ان کی ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے یوٹیوب چینل، اپنے فیس بک اور اپنے اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس سے میں نے اس بات پر زور دیا کہ سید ذوالفقار بخاری، جو کہ عام طور پر زلفی بخاری وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل کو کم فیس پر فروخت یا حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے، جیسا کہ اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری روزویلٹ کو بیچنے یا حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ کسی بھی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے. پھر ٹویٹ کیا سارا وہ جو انہوں نے جو کہا ہے نا، وہ اردو اور انگریزی میں بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا. پھر یہ ٹویٹ کی ساری وہ چیزیں بھی چل رہی ہوں گی. شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں، اور اس کا جواب میں نے ان کو بڑا زبردست دیا. قانونی ڈنڈا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. معافی مانگتے ہوئے بے ایمانی. بتانا چاہیے تھا کہ عدالتی کارروائی وجہ سے موقف مانگ رہی ہوں یا تبدیل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا جی، اردو اور انگریزی میں سارا آ گیا. ہمارے دوست عمران خان نے کہا، ریحام خان خود کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹی اور بدنیت ہے. کیس چلا تو زلفی بخاری سے معافی مانگ لی اور کیس کے اخراجات ادا کرنے پر بھی تیار، یعنی جو بولا اور لکھا تھا جھوٹ. ریحام خان نے، یہ بڑا اہم ایشو ہے جس میں نے ابھی گفتگو کرنی ہے. ریحام خان نے تو زلفی بخاری سے معافی مانگ لی، لیکن کیا اس طرح کی خبریں دینے پر پاکستان میں کوئی صحافی معافی مانگے گا؟ اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستانی صحافت کے بڑے نام میڈیا اتھارٹی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. اطہر کاظمی ہمارے دوست، انہوں نے بات کی، کاش پاکستان کے قوانین بھی اتنے سخت ہوتے تو جیالہ فیک نیوز ایسوسی ایشن کو روزانہ معافی مانگنی پڑتی اور جرمانے ہوتے. میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں اس حوالے سے. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات اظہر صدیق نے 2010 میں کی تھی. اس وقت لوگوں نے میرے خلاف ہو گئے تھے جب فیس بک پہ توہین رسالت کی تھی. فیس بک پہ پابندی لگائی تھی 10 دن کے لیے کہ یہ خدا رہا اس کو کنٹرول کر لیں، اور وہ بیک گراؤنڈ پہ چلے گا. میرے بارے میں بڑی نیگیٹو کیمپین ہوئی. میں نے فیس کیا ان لوگوں کو، لمز یونیورسٹی میں ان سب لوگوں کو فیس کیا اور بتایا کہ نہیں، یہ ایشو نہیں ہے. یہ لبرل مافیا آپ کی اخلاقیات، آپ کی سوسائٹل ویلیو تباہ کرنا چاہتا ہے. میں 2010 سے بات کر رہا ہوں، اور اس کے لیے آپ ہماری پنجاب انفارمیشن منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، یہ سب مخالف تھے. یہ یاد رکھیے گا، یہ فلٹر لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. میں اس وقت بات کرتا تھا، اور آج حالات اور واقعات نے میری بات وہ ثابت کر دی. میں نے مختلف ججمنٹس لی، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن فیس بک 10 دن بلاک رہی تھی. اب آپ کے سامنے بات کریں آپ. میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں یہ کہوں کہ نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں میٹیریل سامنے رکھ کے آپ سے گفتگو کریں. یہاں میں کیسے بھول جاؤں شایان علی کو؟ شایان علی کو میں بھول نہیں سکتا. لیکن شہباز شریف کے بارے میں جو خبر دی کہ جناب وہ بری ہو گئے منی لانڈرنگ کے کیسز میں، 21 سالہ پتہ نہیں کیا کہا کچھ، اور جب آرڈر اور اس میں شکایت درج کرائی منصور علی خان کے بارے میں،
کامران شاہد کے جو بڑی بڑی باتیں بلند و دعوے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر دیا، آسمان توڑ دیا. او بھائی اگر کسی کو قانون نہیں پتا تو قانون سیکھ لے. اس کی ہیئرنگ ہوئی، وہ جو نوٹس ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا اور وہ کمپلینٹ بھی چل رہی ہوگی، متعلقہ قوانین بھی، اور یہ ساری چیزیں بات بتائیں. اور وہاں کیا آرگومنٹ تھا منصور علی خان کا کہ یہ باقی لوگوں نے بھی چلائی تو میں نے بھی چلا دی. میں نے کہا یہ تو انہوں نے اپنا جرم مان لیا ہے. میں نے یہ کلیئر کیا کہ میں کسی میڈیا کو میں جرمانہ نہیں کرنا چاہتا. مجھے کیا ملے گا جرمانہ کر کے؟ میں تو چاہتا ہوں اپنی یہ روش بدل لیں، اپنے سمت کا صحیح تعین کر لیں، مت کسی پارٹی کو لائن کریں، جھوٹ نہ بولیں. ابھی کامران شاہد وغیرہ پیش نہیں ہوئے، ان کا بڑا کلیئر کٹ کیس ہے. انہوں نے ایک پروگرام تھوڑا 2 پروگرام کیے. وہ ان کا ایک لنڈن میں ہے اظہر جاوید، وہ جو نواز شریف کے آگے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ کیمرے لے کر نا، اتنے بھی سمجھ نہیں آتی اپنا دنیا انتظامیہ کو کہ خدا را وہ ایک ایجنڈا بھیج رہا ہے، ایک کرمنل کا ایجنڈا بھیج رہا ہے، ان لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے اور بیٹھ کے. لیکن آپ دیکھ تو لیں کہ کیا حقائق ہیں. میں کسی میڈیا چینل کے خلاف نہیں، معذرت کے ساتھ. شایان علی نے درخواست دی، ایک وہاں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں نے آرڈر بھی پڑھا اور وہ کمپلینٹ بیک پہ چل رہی ہے، آرڈر بھی چل رہا ہوگا، اس میں تو کہیں بری دینے کا نہیں. وہی بری آج کہاں ہیں؟ لائیں نا ثبوت لائیں، کہاں ہیں وہ بری ہونے کے حوالے سے؟ پیمرا میں کونسل آف کمپلینٹ میں ہیئرنگ ہوئی، آرڈر کیا آتا ہے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. میں نے آج اس لیے ذکر کیا اس بات کا کہ وہ جھوٹ تھا، وہ غلط تھا، وہ بات غلط تھی. تو ایک روایت قائم ہوگی. میں اب چاہوں گا کہ معافی مانگی جائے. میں چاہوں گا کہ یہ لوگ معافی مانگیں اس حوالے سے آ کر قوم سے کہ غلط بتایا ہم نے، مس رپورٹنگ کی ہم نے. فیک نیوز بھی کہلاتی ہے یہ. لیکن آپ لوگوں کے سامنے مقصد یہ ہے کہ خدا را اس سوشل میڈیا کو دیکھیں بے لگام آزادی نہیں. آرٹیکل 19 پھر چلاؤں گا، میں بار بار چلاتا ہوں آرٹیکل 19 آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے. اس آرٹیکل 19 کو انفورس کریں. اور یہاں ایک کریڈٹ جاتا ہے مجھے، بڑے عرصے بعد، بڑا ٹائم لگا. سوشل میڈیا آن لائن رولز بنا دیے اور ڈاؤن میں چھپا ہوا پوری تفصیلات دے دی ہیں. بڑی مرچیں لگیں گی بہت سے لوگوں کو، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کم از کم جھوٹی خبریں، ہیٹ سپیچ بھی آپ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا. ہیٹ سپیچ ہوتی کیا ہے؟ یہ میں لوکل بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے مروجہ قوانین ہے جو آپ تک شیئر کر رہا ہوں. بات بہت لمبی ہو جانی ہے. اب امام خان جھوٹی ثابت ہو گئی. اب جتنی باتیں مرضی کریں ہم، بہت سے لوگ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے یہاں سے صحافی بن کے بتاتے ہیں، لیکن یہ صحافت نہیں ہے. جھوٹ بولنا صحافت نہیں ہے. سچ بنے نا، حقائق سامنے بیان کریں. میں اسی لیے ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں. اس طرح ہمارے میڈیا نے جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے بتایا کہ عورت کے اپنی عمر میں فوت ہو جائے تو رائٹ نہیں مل سکیں گے، اس ججمنٹ کو ابھی تک آئی نہیں ہے اور وہ غلط رپورٹ ہوئی ہے. اس میں نے علیحدہ ایک پروگرام کرنا ہے. جسٹس سید منصور علی شاہ وہ ججمنٹ لکھ رہے ہیں تو غلط آپ لوگوں تک رائے آئی ہے. کون پوچھے گا ان لوگوں کو؟ وہ اب ٹی وی چینلز میں بھی ساری خبر لکھ دی، حالانکہ ان کو سیاق و سباق سے پتہ نہیں، قانون سکھانے چلتے. یہی میں نے کہا، قانون آتا نہیں اور قانون سکھانے. آپ کون ہیں؟ آپ کو انٹرپریٹیشن کہاں سے آتی ہے اور آپ ہمیں قانون سکھائیں گے؟ چلیں آگے چلتے ہیں. بڑے اہم ایشو پہ بات کرنی. اب یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا سوچنے والی بات ہے. بجلی کی قیمت میں اضافہ، کوکنگ آئل میں اور پیٹرولیم کی قیمت میں. دیکھیں کوکنگ آئل کے اوپر اس گورنمنٹ کو کچھ سخت ایکشن لینے چاہیے جو نہیں لے رہی. انہیں سخت ایکشن لینے. ایک میں کریڈٹ دیتا ہوں، آٹے اور چینی پہ بنا دی انہوں نے. چینی کے حوالے سے بڑی زبردست بات بتاؤں، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے اور یہ گورنمنٹ نہیں بتا پا رہی. وفاقی حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد کہا رہا کہ ساری چیزیں نیچے آ گئی ہیں. بہرحال ہم نے قانونی طور پر عدالتوں میں لڑے، سارے یہ شوگر والے آئے اور وفاقی حکومت کے پاس منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ انہوں نے نوٹیفائی کی، قیمت پرائس نوٹیفائی کی 89 روپیز پر. چینی بکنا شروع ہوئی. اب وہ چینی شوگر ملوں نے چیلنج کر دیا کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا ہے. تو پھر چینی فکس اگر وفاقی حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو یہاں تو بابدہ ہو گیا، آپ کے سامنے آ گیا. حالانکہ پنجاب حکومت نے بھی علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا. 2 ایکٹ میں 1977 کا اور 1958 کا ایکٹ بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میرا کام ہے آپ کو سکھانا، آپ کو بتانا تاکہ حقائق آ سکے سامنے. اور یہ موجودہ گورنمنٹ یہ بتا رہی ہے، وہ بتاؤ قوم کو آ کر کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتاتے ہیں. لیکن یہ بتا دوں
اور آٹا کی قیمت فکس کرنے کے حوالے سے میں نے لکھا ہے، بہت زیادہ مواد ہو جائے گا لیکن وہ میں نے لیٹر لکھا ہے، ابھی ریسنٹلی لکھا ہے کہ آٹے کی قیمت مقرر کرنے کے حوالے سے انہی 2 فیصلوں کا آپ عمل درآمد یقینی بنائیں، وہ بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی۔ اگلا ایشو آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے، دیکھیں پیٹرولیم کی قیمت کے اوپر ذرا چلے جائیں اسحاق ڈالر یا اسحاق ڈار کے دور میں 70% تک سیل ٹیکس لگتا تھا پیٹرولیم پہ، اس گورنمنٹ نے وہ نہیں لگایا۔ اگر وہی 70% ٹیل اگر لگتا تو 200 روپے پیٹرول ملنا تھا۔ یہ گورنمنٹ کو ایکسپلین ہی نہیں کرنا آتا، ان لوگوں کو بتائیں آگے قوم کو کلیئر کریں۔ پیٹرولیم کی پروڈکٹ آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے مطابق سستی ہیں اور یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ میں نے چیلنج کیا تھا اسحاق ڈار کے دور میں، وہ میری ریٹ منسوخ ہو گئی تھی، انٹرا کورٹ اپیل میں وہ معاملہ چل رہا ہے، اور وہاں یہ اسحاق ڈار کا نواز شریف گورنمنٹ کہتی تھی بجٹ کا ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے ہم اتنا سیل ٹیکس لگاتے ہیں۔ آج باتیں کرتے ہیں، وہ تمہارے تو تحریری جواب وہاں پر موجود ہیں، ہر چیز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، لیکن کوکنگ آئل کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے آپ لوگ۔ وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، اس پہ ان کو سخت لینا پڑے گا۔ جہاں تک بجلی کی قیمتیں وہ نیپرا لگاتی ہے، یہ وفاقی حکومت یہ بھی ایکسپلین نہیں کر پائی۔ بتائیں کہ انسٹال کیپیسٹی جو اس وقت کیپیسٹی اویلیبل 37,000 میگا واٹ غالباً، اور آپ زیادہ سے زیادہ کنزیوم کتنی کر سکتے ہیں؟ 26۔ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے وہ غالباً 22,000 کے قریب ہے، تو باقی جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں آپ، جو پچھلی گورنمنٹوں نے لگایا ہے وہ بھی ایکسپلین نہیں کر پائے۔ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ یہ ہے، بٹھائیں، یعنی آپ کا اس پہ دیکھیں، آپ ڈیبیٹ کریں، آئیں چینل والے بٹھائیں تمام لوگوں کو سامنے، پچھلی گورنمنٹ کو اور اس پہ قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں تاکہ قوم کو سچ پتہ چل سکے۔ کچھ نہیں کر پا رہے یہ گورنمنٹ۔ میری سجیشن ہے آپ لوگوں کو کہ خدا را قوم کو سچ بتائیں۔ آخر میں پروگرام بہت لمبا ہو گیا، ڈینگی کنٹرول کرنے میں بھی وفاقی اور صوبائی حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، خاص طور پر عثمان بزدار۔ اس میں جو کنٹرول کے لیے ایک اچھی عورت کو بٹھا دیں، آپ شکل صورت کی اچھی ہوں گی، کام کیا کیا آپ نے، پریکاشنز کیا لی ہیں؟ آپ حیران رہیں گے، ٹینڈر جو اتنا مہنگا ایک چیز 100 روپے کی 10,000 روپے کی لے رہے ہیں آپ، ٹینڈر دے دیا آپ نے اور ایمرجنسی پروویژن نہیں دی آپ نے، لوکل دیا وہ تقریباً جا کے 150 دن بعد آنا ہے۔ ڈینگی تو اپنا کام کر چکا ہوگا آپ نے، یاد تو کریں نا کیا کام کیا آپ نے۔ اگلے سال میں جا کے لگائیں گے یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد آگے چلیں۔ میں نے 2 لیٹر لکھے ہیں، بہت مٹیریل آج بیک گراؤنڈ پہ چل جائے گا۔ 2 لیٹر لکھے ہیں میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ، 9 اکتوبر کو لکھا، پھر میں نے لیٹر دوسرا 14 اکتوبر کو لکھا۔ پلیٹس کی کٹ 28,000 روپے کی چلے گی ہے، جو 3-4 ہزار روپے کی تھی، کوئی دیکھ رہا ہے؟ اور 7,000 روپے کے قریب جو ہے نا وہ مختلف خرچے ہیں، ٹرانسفر کرنا، بلڈ کو کراس میچ کرنا، تو 35,000 روپیہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کوئی پرائز میکنزم اس حوالے سے نہیں ہے۔ جاگیں عمران خان صاحب، میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، جاگیں آپ۔ عثمان بزدار نے تو کچھ نہیں کرنا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ CBC کے ٹیسٹ کی قیمت کم ہونی چاہیے، نہیں کی۔ عام لوگوں کو مفت دینے کے لیے کرنا چاہیے، نہیں کیا۔ یہ کیا ہم لوگوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ جوڈیشل ایکٹیویزم اس لیے کرتے ہیں، آپ لوگ نہیں کرتے، ہم حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں یہ کام کریں، اس لیے آپ لوگوں کے نالج میں ڈالنا۔ دونوں لیٹر بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوں گے تاکہ ہماری نیت صاف ہو۔ ہم نے یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں، خدا را اس کو کنٹرول کر لیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر یہ ظلم نہ کریں اس قوم کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کی نالائکی ہے، بیڈ گورننس ہے۔ میں نے لکھا ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، پرائم منسٹر پورٹل پہ چیزیں ڈالی ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ کوئی نظر تو آئے نا، اگر آپ نے پلیٹس کی کٹ پہ کیا کیا، CBC کے حوالے سے کیا کیا، آپ نے ذرا قوم کو بتائیں۔ باقی صوبوں کو میں نے لکھا ہے، پنجاب ہی چلے کم از کم بتائے نا پہلے کیا کچھ کیا آپ نے ڈینگو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ اور میں اعلان کر رہا ہوں، میں ہائی کورٹ بھی آ رہا ہوں، اس والے پٹیشن میں لے کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کرنا، جوڈیشل ایکٹیویزم سے ہوگا، بہت سی باتیں ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔